ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس خطے کی صورتحال اور ایران کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے حوالے سے غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران کی مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے لیے روابط جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیر داخلہ نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس، اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے جاوید نور سے۔ جاوید، بتائیے گا اس مشاورتی اجلاس کے حوالے سے۔ جی، ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہوا اور اس میں نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ اور ذرائع کے مطابق ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا گیا اور اجلاس میں وزیر داخلہ نے امریکہ اور ایران کے سفیروں سے اپنی ملاقات پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا اور وزیر اعظم کو ایران امریکہ مذاکرات کے نکات کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ بھی اجلاس میں کیا گیا۔ اس حوالے سے جو اب تک رابطے کیے جا رہے ہیں اس پر بھی تفصیل سے بات کی گئی اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مذاکرات میں ایران کو جو مذاکرات میں شرکت یقینی بنانے کے حوالے سے روابط جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہوا اور جو دعوت دی گئی ہے ایران کو اور امریکہ کو، اس حوالے سے تفصیل سے صورتحال پر غور کیا گیا اور اجلاس کے شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری رہے اور ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی امریکہ اور ایران کو تاکہ مذاکرات کے عمل کو کامیاب بنایا جائے۔ تو اس حوالے سے اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس تمام تک صورتحال کا اجلاس میں جائزہ لیا گیا اور اس حوالے سے اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ جاوید نور، بے حد شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایران امریکہ مذاکرات کو کامیاب بنانے کا مشن، وزیر داخلہ نے بھی رابطوں کو تیز کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی ڈپلومیٹک انکلیو میں امریکی سفارت خانے آمد، محسن نقوی کی امریکی سفیر نٹالی بیکر سے ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کے فروغ، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم سے بھی ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے سے متعلق آگاہ کیا۔ کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی و مذاکراتی چینلز کے ذریعے پائیدار حل کی ضرورت پر زور۔ ایرانی سفیر نے کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے تیاریاں مکمل کی جا چکی ہے۔ تنازع کا دیرپا حل ہی خطے کے استحکام و امن کا ضامن ہے۔ پاکستان ایران تعلقات دہائیوں پر محیط ہے، برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ ایک طرف ناکہ بندی، دوسری جانب سفارتکاری، یہ ہمیں قبول نہیں۔ امریکہ کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ جب تک بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی اس وقت تک کشیدگی اور خطرات کی صورتحال بھی برقرار رہے گی۔ امریکہ پر اعتبار نہیں، ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پاکستان نہیں جائے گا۔ امریکہ نے اپنے ہرمز میں ناکہ بندی کر کے سیز فائر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ نے اب کوئی جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں پاکستان نے امن کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ امریکہ نے 2 مرتبہ مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کیا۔ موجودہ حالات میں امریکہ سے بات چیت ممکن نہیں۔ ایران اپنے مفاد کا تحفظ جاری رکھے گا۔ امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات کر رہا ہے۔ امریکہ کے رویے اور پالیسیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے سابقہ تجربات سے کوئی سبق حاصل نہیں کر رہا۔ امریکہ نے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی جس سے ثالث پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ شروع کرتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ امریکہ نے ثابت کیا کہ وہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ واشنگٹن کی سفارتکاری غیر مستقل الزامات پر مبنی ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوران کشیدگی برقرار، امریکہ نے اپنے ہرمز میں ایران کے بحری جہاز کو قبضے میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی۔ سینٹ کوم کا کہنا ہے کہ ایرانی جہاز اب ہماری تحویل میں ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر ایرانی جہاز کو قبضے میں لیا ہے۔ ایرانی بحری جہاز کو روکنے کی وارننگ دی۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ سے اس بحری قزاقی کا بدلہ جلد لیا جائے گا۔ امریکہ سے مذاکرات اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن اقدام کا سوچ رہے ہیں۔ ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں ہے اور کسی بھی وقت صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ دشمن پر بھروسہ نہیں کرتے، جنگ کسی بھی لمحے شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کا کہنا ہے موجودہ حالات میں مذاکرات اہم ہے، قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرنا ناگزیر ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔
غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق چینی صدر نے ابنۂ حرمت سے جہازوں کی معمول کے مطابق آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ صدر شی جن پنگ کا کہنا ہے کہ چین فوری اور جامعہ جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے۔ ادھر ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات نازک مرحلے میں ہے۔ کارگو جہاز کو زبردستی روکے جانے پر تشویش ہے۔ فریقین جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں چین تعمیری کردار ادا کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ آسٹریلوی وزیر خارجہ کی جانب سے ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وونگ نے کہا ہے کہ پاکستان کا تعمیری کردار اور سفارتی کوششیں قابل ستائش ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آسٹریلوی ہم منصب کو اسلام آباد ٹاکس کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ امریکہ کے اعلیٰ سطح وفد کی آج پاکستان آمد شیڈیول خطے میں امن کے لیے پوری دنیا کی نظریں ایک بار پھر اسلام آباد پر لگی ہے۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکہ کا 3 رکنی مذاکراتی وفد آج پاکستان آ رہا ہے۔ ایران کے مذاکرات سے انکار کے بعد ابھی تک امریکہ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد، سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون اور توسیعی ریڈ زون، ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل بند ہے۔ سری نگر ہائی وے اور ایکسپریس وے پر بھی ٹریفک روکی جائے گی۔ میٹرو بس سروس تاحکم ثانی بند رہے گی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات احتشام علی سے جانیں گے۔ جی احتشام، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ ریڈ زون کے آس پاس جو ایریاز ہیں، جو بلڈنگز ہیں، وہاں پر جو ہے صرف اور صرف ورک فرام ہوم کے لیے کہا گیا ہے۔ لوگوں کو ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ جو ریڈ زون کے آس پاس جو بڑی بڑی بلڈنگ اور عمارات ہیں، وہاں پر جو ہے پاک فوج کے سنیپرز موجود ہیں۔ جبکہ پاک فوج کی بات کی جائے تو پورے اسلام آباد میں پاک فوج کے دستے موجود ہیں۔ چیک پوسٹ پر سختی کر دی گئی ہے، جبکہ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصاً چیکنگ کی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے ساتھ ساتھ رینجرز، اسلام آباد پولیس اور ایف سی کے اہلکار بھی موجود ہیں، جنہوں نے خصوصاً چیکنگ کو جو ہے بہتر بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بذات خود بھی اس ساری سیکیورٹی کا جائزہ لے رہے ہیں، بریفنگز لی جا رہی ہیں اور ساری چیزیں چیک کی جا رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد کے تمام بڑے ہسپتالوں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، تاہم تمام طبی سہولیات معمول کے مطابق جاری ہے۔ پولی کلینک اسپتال کے ترجمان جبار بھٹو کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی سمیت تمام شعبہ جات مکمل طور پر فعال ہے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں عائشہ شعیب۔ جی عائشہ، آگاہ کیجیے گا۔ راؤنڈ 2 کی میزبانی کے لیے اسلام آباد تیار ہے۔ اسلام آباد میں جہاں پر ہمیں سیکیورٹی ہائی الرٹ نظر آ رہی ہے، وہیں پر اسلام آباد کے اگر ہسپتالوں کی اور ضروری سروسز کی بات کی جائے تو شہریوں کو مشکل درپیش نہ ہو، اسی لیے تمام ہسپتالوں کو کھلا رکھا گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں میں معمول کے مطابق او پی ڈی سروس بحال ہے، ایمرجنسی سروس بحال ہے۔ پولی کلینک ہسپتال کے ترجمان ڈاکٹر جبار بھٹو جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے چاہوں گی کہ بات کو ہم نے پرویکٹیولی ہائی الرٹ جاری کر کے اور جو اسٹاف تھا ان کی جو چھٹیاں تھی وہ ہم نے کینسل کر کے پولی کلینک کے ترجمان نے ہمیں بتایا کہ تمام تر ادویات کو اور اس کے ساتھ ساتھ ضروری آلات کی جو فلنگز ہیں ان کو بھی یقینی بنایا گیا ہے، تاکہ یہاں پر روزمرہ معمول کے مطابق جو آنے والے مریض ہیں راستوں کی بندش کے باعث یا سیکیورٹی الرٹ کے باعث ان کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ویلکم بیک۔ بات کریں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب کی بنجر زمینوں کو آباد کر کے معاشی زونز میں تبدیل کرنے کا انقلابی منصوبہ۔ پنجاب میں بلیو اکانومی کے فروغ کے پہلے سرگودا شرمپ اسٹیٹ، علی والا اور شاہ گڑھ شرمپ فارم منصوبوں کے انفراسٹرکچر کی تیاری میں اہم پیش رفت۔ سرگودا شرمپ فارمنگ منصوبے کے لیے 126 میں سے 118 تالابوں کی کھدائی مکمل، 118 تالابوں کے 92% پشتوں کی تعمیر بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ 116 ٹیوب ویلز کی بورنگ مکمل ہو گئی، جبکہ پانی فراہمی کے نظام کا 92% کام تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں گندم خریداری کا آغاز۔ سیکریٹری فوڈ سیفٹی پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبہ بھر میں اب تک 44,603 کسان رجسٹرڈ ہو چکے۔ 233 گندم خریداری مراکز پر کسانوں کی رجسٹریشن کا عمل بلا تعطل جاری ہے۔ پنجاب کے کسانوں کو 6 ارب روپے کا باردانہ مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ لاہور اشرف مہتاب سے۔ جی اشرف، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے یہ نیا پلان دیا ہے گندم خریداری کا، اور سیکٹری فوڈ نے اس حوالے سے بات کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ کسان جو ہوگے ان کے قریبی گندم مرکز خریداری پر وہ اپنے کوائف جمع کرائیں گے، شناختی کارڈ، بینک اکاؤنٹ نمبر جمع کروا کر مفت باردانہ حاصل کر سکیں گے۔ چھوٹے کسانوں سے گندم ترجیحی بنیادوں پر خریدی جائے گی۔ اتوار اور دیگر تعطیلات کے دن بھی گندم کی خریداری جاری رہے گی۔ خریدی گئی گندم کی قیمت کی ادائیگی یقینی بنائی جائے گی۔ 72 گھنٹوں کے اندر براہ راست بینک اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کر دیے جائیں گے۔ صوبائی اور ڈویژنل سطح پر گندم خریداری کے امور کی نگرانی مینجمنٹ کمیٹیاں کر رہی ہیں، مینجمنٹ کمیٹیاں یہ انجام دے رہی ہیں۔ بے حد شکریہ اشرف۔ پنجاب حکومت کا صوبے میں کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے کرپٹ افسران کی نشاندہی کا عمل شروع کر دیا۔ اینٹی کرپشن پنجاب ہیڈ کوارٹر میں کرپٹ سرکاری افسران کی فہرست سازی کے لیے اسپیشل ونگ کو ذمہ داری مل گئی۔ حالیہ برسوں میں غیر معمولی اثاثے بنانے والے افسران کی چھان بین کی جائے گی۔ اسی حوالے سے بات کریں گے نمائندہ لاہور وقاص ہوری سے۔ وقاص اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا کو اس حوالے سے ٹاسک دیا تھا۔ اب صوبے بھر میں کرپٹ سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ کرپٹ سرکاری افسران کی فہرست سازی کے لیے اسپیشل ونگ کو ذمہ داری بھی مل گئی ہے۔ اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق حالیہ برسوں میں غیر معمولی اثاثے بنانے والے افسران کی چھان بین کی جائے گی۔ مختلف محکموں اور بینکوں سے افسران کے مالی ریکارڈ کی تفصیلات بھی طلب کی جا رہی ہیں۔ اینٹی کرپشن ذرائع کے مطابق احتساب کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جی، ڈیٹے کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ وقاص بہت شکریہ۔ سندھ میں فیول سبسڈی اسکیم کے تحت 3976 گاڑیوں کو ادائیگی 14 کروڑ 67 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت فیول سبسڈی عمل درآمد جائزہ اجلاس میں بریفنگ۔ 5000 سے زائد کیسز کی ڈیٹا میں غلطیوں کے باعث تصحیح کا عمل جاری ہے۔ 11980 اہل گاڑیوں کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے تصدیقی عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لورا لائی میں پولیس کی بروقت کارروائی، دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام۔ پوڑی ٹگ پہاڑ میں آپریشن، بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیا۔ کارروائی کے دوران 10 کلو TNT، 8 کلو بلیک ایکسپلوزیو سمیت 4 IEDs برآمد، جبکہ 11 ڈیٹونیٹرز، سیفٹی فیوز، SMG کے 165 راؤنڈز بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ DIG جنید احمد شیخ کا کہنا ہے کہ عوامی تعاون سے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ پولیس کا دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن کردار جاری رہے گا۔ PCB نے سری لنکن آل راؤنڈر داسن شاناکا پر 1 سال کی پابندی عائد کر دی۔ PCB کے مطابق داسن شاناکا نے رواں سیزن سے دستبردار ہو گئے تھے، جس پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ کھلاڑی نے پھر رجسٹریشن اور ٹرائپورٹائٹ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ PCB نے واضح کیا ہے کہ لیگ کے وقار اور شفافیت کو برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے اور تمام کھلاڑیوں کو اپنے معاہدوں کی مکمل پاسداری کرنا ہوگی۔ دوسری جانب داسن شاناکا نے سماعت کے دوران معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کرکٹ شائقین اور خاص طور پر لاہور قلندرز کے مداحوں سے معافی چاہتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر دے کہ امریکی نائب صدر کی قیادت میں وفد اسلام آباد کے راستے میں ہے۔ امریکی وفد چند گھنٹوں میں مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ امریکی صدر کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو۔ وفد میں خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور مشیر جیرڈ کشنر شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا، اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے تیار تھے۔ فریقین میں سے کوئی بھی گیم نہیں کھیل رہا۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ امریکی نائب صدر کی قیادت میں وفد اسلام آباد کے راستے میں ہے۔ امریکی وفد چند گھنٹوں میں مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ جائے گا، جبکہ امریکی صدر کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو۔ وفد میں خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور مشیر جیرڈ کشنر شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا، اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے تیار تھے۔ فریقین میں سے کوئی بھی گیم نہیں کھیل رہا ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہی ہیں امریکی نائب صدر کی قیادت میں وفد اسلام آباد کے راستے میں ہے اور چند ہی گھنٹوں بعد وفد مذاکرات کے لیے اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ امریکی صدر کی نیو یارک پوسٹ سے گفتگو۔ وفد میں خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور مشیر جیرڈ کشنر شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ بریک تھرو ہوا تو ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا چاہوں گا، اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو وہ سینئر ایرانی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے تیار تھے۔ فریقین میں کوئی بھی گیم نہیں کھیل رہا ہے۔ نائب صدر JD وینس کی قیادت
क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद के रास्ते में है और चंद ही घंटों में अमरीकी वफ़द इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पहुँच जाएगा। अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू में उनका यह कहना है कि वफ़द में ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात करना चाहूँगा। सीनियर तज्ज़ियाकार फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ ही देर में इस्लामाबाद जो है वो वफ़द पहुंच जाएगा। अमरीकी सदर की गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू में उनका कहना है कि कोई अगर बड़ा ब्रेक थ्रू होता है तो वो ईरान की आला क़यादत से मुलाकात करना चाहेंगे। देखें जी, ये खातून सहाफ़ी न्यूयॉर्क पोस्ट की यहाँ पर मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ देर पहले उनसे बातचीत हुई है। इसके अलावा भी और उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी है, उनसे बातचीत की है, जिसमें उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया है कि ईरानी क़यादत के साथ जो है वो मुलाकात के वो ख्वाहिशमंद है कि अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है या कोई जो है वो कोई मुआहदे के करीब पहुँच जाते हैं। जो इस सारे मामले के अंदर जो उनके ट्वीट हैं, तो उनके जिसको आप भी कोट कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जेडी वेंस कुछ देर में जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान में इंतजाम भी जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। आज मोहसिन नकवी साहब ने दोनों फरीकैन की एम्बेसीज का विजिट किया और वहां जाकर जो है उनसे बातचीत की और तमाम मामला के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से डिस्कशन किया। इसका मतलब ये है कि जो जिन मुज़ाकरात की बात की जा रही थी, ये ठीक है कि ईरान की जानिब से सब कुछ ऐसा रवैया सामने आ रहा है कि जिसमें महसूस होता है कि शायद मुज़ाकरात की मेज सज नहीं पाएगी या ईरान यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं होगा। लेकिन जितने भी ज़राए हैं, जितने भी कराइन और शवाहिद हैं, वो यही बताते हैं कि अगर अमरीकी वक्त वहाँ से चल पड़ा है तो ज़ाहिर है कि 14-16 घंटे की फ़्लाइट लेकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, वो जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा हैं और ये भी वाकिफ़ है कि ईरान भी यहाँ पर जो है वो ज़रूर आएगा। ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात से पहले दोनों पार्टियाँ कुछ पब्लिक जो है वो सेंटिमेंट्स के लिए भी काम करती हैं। अमेरिका के अंदर भी हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू बहुत सारी चीज़ों से जो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को जो है वो समझाने के लिए होती है। और इसी तरीके से ईरान के मामले के अंदर भी है कि ज़ाहिर है कि उनके पास वो जंग से मुतासिर है और जो फरीक जंग से मुतासिर हो वहाँ पे अवाम उतने ही हसास होते हैं। ज़ाहिर है कि अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो आप ये कहें कि ईरानी अवाम जो है वो कोई बहुत खुश हैं या वो जो हालात मामलात के हवाले से जो है वो बहुत इत्मीनान का शिकार है, तो ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है जंग से मुतासरा मुल्क है, वहाँ के लोगों को समझाना कि मुज़ाकरात के लिए क्यों जा रहे हैं और जंग कैसे इख्तिताम की तरफ जाएगी और जंग का इख्तिताम क्यों ज़रूरी है, ये बहरहाल उसके मुकाबले में कम है कि जिसको हीट भी ना पहुंची हो। अमेरिका तो यहाँ से 20 घंटे 14 घंटे दूर है, तो वहाँ तक तो एक मिसाइल एक बम का गोला नहीं पहुंचा। अमेरिका या अमेरिका की आवाम को तो इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि ईरान के लोग कितनी तकलीफ के अंदर गुजर रहे हैं। तो जाहिर है कि ईरान की डोमेस्टिक ऑडियंस भी है, फिर वहाँ पर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस सिस्टम है। उन तमाम चीज़ों के अंदर कुछ मुबहम सी बात जरूर सामने आती है, लेकिन जेडी वेंस का रास्ते में होना और कुछ देर के अंदर पहुंच जाने की इत्तला देने का डोनाल्ड ट्रंप का जो मामला है, ये बताता है कि जी मुज़ाकरात संजीदगी के साथ होने हैं और मुज़ाकरात हो सकता है कि आज रात ही शुरू हो जाए। जी अच्छा सर, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि ऐसी सूरत में वो ईरान की क़यादत से मिलने को तैयार हैं अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है। आपके मुताबिक वो कौन सी शराइत हैं, अगर उन पर इत्तफाक पाया जा सकता है तो उनको ब्रेक थ्रू हम तसव्वुर कर सकते हैं? देखें ये डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप तो किसी भी चीज़ को ब्रेक थ्रू करार देकर अगर मिलना चाहेंगे तो वो किसी भी मामले को जो है वो बहुत ग्लैमराइज करके बहुत हाइप दे के जो है वो यहाँ पाकिस्तान आ सकते हैं या नूर खान एयरबेस पे कोई तकरीब मुनक्किद करके उसको ब्रेक थ्रू करार दे सकते हैं। ये तो डोनाल्ड ट्रंप का तो सारे मुज़ाकरात के अंदर खुद जाता नहीं है, जाता अगर है तो ईरान का जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो किसी भी बात को ब्रेक थ्रू करार देकर जो है वो उसके ऊपर चाहे वो यूरेनियम की किसी मुल्क के तीसरे मुल्क के हवाले से हवालगी हो या सिर्फ अगर ईरान दोबारा से, जो वो पहले भी कहता रहा है, दोबारा से एक दफ़ा कह दे कि वो जो है वो यूरेनियम अफजुदा नहीं करेगा और एटम बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप इसको भी ब्रेक थ्रू करार दे सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी मर्जी है, उनकी अपनी डिक्शनरी है, वो जैसे चाहेंगे जिस वक्त चाहेंगे उसको जो है वो ब्रेक थ्रू करार दे देंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर किस बात को डोनाल्ड ट्रंप ब्रेक थ्रू करार देते हैं। हो सकता है कि अगर सिर्फ इस पे के ऊपर इत्तेफाक हो जाए कि जी आइंदा वो कभी भी एटम बम बनाने की या 15-20 साल तक एटम बम बनाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे, तो ट्रंप उसको ही एक बहुत बड़ी कामयाबी करार देकर जो है वो अपने रायमा को वार करना शुरू करें, उसको ब्रेक थ्रू बनाकर जो है वो पेश कर दें। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बादशाह आदमी है, वो जिस तरीके से चाहेंगे किसी भी चीज़ को ब्रेक थ्रू करार दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को कामयाब करार दे सकते हैं और किसी भी चीज़ की नाकामी का ऐलान कर सकते हैं। जी सर, बेहद शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार फवाद अहमद हमारे साथ थे।
इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।